پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، فرمایا کہ اور انہوں نے نشانیوں کا انکار کیا، یعنی کہ جو نشانیاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی، وہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان نشانیوں کا انہوں نے انکار کیا۔ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے دل ان پر یقین رکھتے تھے، دل سے اس بات کو مانتے تھے، ان کے دلوں کا اس بات کے اوپر یقین تھا کہ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کو، رسولوں کو جو نشانیاں عطا فرمائی ہیں یہ برحق ہیں، یہ بالکل سچی نشانیاں ہیں، مگر اس کے باوجود ظلم و علوا، فرمایا کہ کفر کرتے ہوئے اور تکبر غرور کرتے ہوئے انہوں نے پھر بھی ان نشانیوں کا انکار کیا ہے۔ اور فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فرمایا کہ پھر دیکھو فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کیسا سلوک فرمایا، کہ ان کا انجام کیسا ہوا، کہ یہ اہل باطل کا یہ ہمیشہ شیوا ہے کہ وہ حق کو دیکھنے کے باوجود، حق واضح ہونے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں، اس کو قبول کرنے سے گھبراتے ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ یہود حضور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، اور کیسے جانتے تھے ان کو؟ فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، فرمایا کہ یہ لوگ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے، ایسے پہچانتے تھے جیسے یہودی اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، کہ جس طرح اپنے کسی بچے کے چہرے کو دیکھ کر وہ مغالطہ نہیں کھا سکتے تھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میں نے اپنے محبوب کی شانیں پہلی کتابوں کے اندر جو میں نے بیان کی ہیں وہ اتنی واضح تھی اور اتنی کھلی تھی کہ وہ یہودی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بالکل واضح طور پر جانتے اور پہچانتے تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ کی رسالت کا انکار کیا، آپ کے پیغام کا انکار کیا۔ وہ کس وجہ سے، کس بنیاد کے اوپر؟ فقط اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور وہ بنو اسرائیل تھے، اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا، ان کی نبوت کو مان لیا، ان کی رسالت کا ہم نے اقرار کر لیا، تو پھر تو جو بنو اسماعیل ہیں وہ تو عزت کے اندر، وقار کے اندر ہم سے بلند ہو جائیں گے، وہ یہ کہیں گے دیکھو جی تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والا نبی تو ہمارے اندر ہے، ہمارے آباء و اجداد میں سے ہے، اور ہماری عزت اور وقار ان کے مقابلے کے اندر کمتر ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ میرے محبوب کو جاننے پہچاننے کے باوجود فقط اپنی ضد کی وجہ سے، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، اپنے بغض کی وجہ سے، اپنے اندر کی انا کی وجہ سے انہوں نے میرے محبوب کا کلمہ نہیں پڑھا۔ باقی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم ان کو جانتے نہیں ہیں۔ فرمایا کہ میں نے تو پہلی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، پہلے صحیفوں کے اندر میں نے اپنے محبوب کی اتنی شانیں بیان کی ہیں، اتنی شان میں نے اپنے محبوب کی پہلے کتابوں کے اندر بیان کی ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں اپنے اولاد کو دیکھ کر تو مغالطہ کھا سکتے تھے، لیکن میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر مغالطہ نہیں کھا سکتے تھے۔